پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں او الطفل الذین، یا ان بچوں کے لیے وہ جو لم یظہروا نہیں واقف ہوئے علی عورات النساء چھپی ہوئی باتوں پر عورتوں کی، یا وہ بچے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے ابھی واقف نہیں ہیں، یعنی ان کے سامنے بھی عورتیں اظہار زینت کر سکتی ہیں. اس میں کسی خاص عمر کی قید نہیں ہے، بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لینا ہوگا. ٹھیک ہے، احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کریں. لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کس ایج تک، تو یہ میں نہیں بتا سکتی آپ کو. عورتوں کی چھپی باتوں سے یہ بچے واقف نہیں ہوتے کہ عورتوں کے اعضاء سے کیا 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 جا سکتا ہے. لیکن اگر چھوٹے بچوں کو سیکس ایجوکیشن دے دی گئی ہے تو اب وہ اس حکم سے نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا. اور ایسا یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں تو ہو رہا ہے کہ 6 سے 7 سال کے بچے کو سیکس ایجوکیشن دے دی جاتی ہے. تو پھر ایسے بچوں کے سامنے اظہار زینت کی اجازت نہیں ہے. لیکن جو بچے کم عمر ہیں اور کم عمری کی وجہ سے وہ عورتوں کے حالات کو نہیں جانتے، ان کے پردے کی چیزوں سے واقف نہیں ہیں، ان کے نرم کلام کو نہیں جانتے، ان کی چال کو نہیں جانتے، ان کی حرکات کو، سکنات کو نہیں سمجھتے، ایسے نابالغ بچے جن کا جنسی شعور بیدار نہیں ہے، تو ان کے سامنے اظہار زینت کی جا سکتی ہے، جو کم عمری کی وجہ سے عورتوں کے حالات اور مخصوص اوصاف سے واقف نہیں ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بچہ بالغ ہو یا بلوغت کے قریب ہو اور ان چیزوں کو جانتا پہچانتا ہو، بدصورت اور خوبصورت عورت میں تمیز کر سکتا ہو، تو اسے عورتوں کے پاس نہ آنے دیا جائے. بتا دے یہ عورت بہت خوبصورت ہے اور یہ اچھی نہیں لگ رہی. آپ کا کیا خیال ہے؟ آج کل کے بچے اتنے تیز ہو گئے. میڈیا نے بہت تیز کر دیا بچوں کو. اور اب اس میں کیا آپ کو عمر بتاؤں، اس لیے کسی عمر کی قید نہیں ہے. بچے کی سمجھ کے مطابق احتیاط سے کام لیتے ہوئے زینت کا اظہار کر سکتی ہیں عورتیں. تو یہاں پر طفل کی بات ہو رہی ہے، ینگ بوائز. ٹھیک ہے، اب یہ ینگ بوائز وہ بھی ہو سکتے ہیں جو نوکر چاکر ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ینگ بوائز یا ینگ گرلز نوکر کے طور پر رکھی جاتی ہیں، کام کاج کے لیے رکھی جاتی ہیں، اور بینگلورز وغیرہ میں تو یہ عام ہے. اب وہ چھوٹی بچیاں ہیں، وہ مالک کے سامنے بھی آ رہی ہیں اور مالک کا بھی بھروسہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے اگر ینگ لڑکا ہے تو اس کا بھی بھروسہ نہیں ہے اور مالکن کا بھی بھروسہ نہیں. آج کل تو واقعی جو حالات چل رہے ہیں، جو بے حیائی عام ہو گئی ہے، اس میں ان احکامات میں حجاب ہی بہتر ہے. اب سکولز وغیرہ میں بھی آپ دیکھیں کہ 9-10 کے بچوں کو ٹیچرز پڑھا رہی ہوتی ہیں بغیر حجاب کے. آپ کے سامنے ایسے کیسز نہیں آئے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کے افیئرز کے؟ آئے ہیں نا. ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اسی لیے ہوا کہ حجاب کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تھے. اور اگر ٹیچر کو اپنا فیس کھلا رکھنا تھا تاکہ وہ بچوں کو پڑھائے اور حجاب اس کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا، تو پھر اس کو ان تمام چیزوں کو فالو کرنا چاہیے تھا کہ اس کا اسکارف پورا پہنا ہوا ہو، اس کا بایا پراپر ہو، پھر اس کے منہ پر کسی قسم کی زینت نہ ہو. یہاں تو ٹیچرز ڈیلی نئے ڈریسز پہن کر اسکول جا رہی ہوتی ہے بن ٹھن کے، اور لڑکے اور لڑکیاں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں ٹیچرز کے لکس پر. ایون جو میل ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ افیئرز ہیں ان لڑکیوں کے جو ان کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ ایسی باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے سر ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں اور یہ اور وہ. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یونیورسٹیز اور کالج بے حیائیوں کے اڈے بن چکے ہیں. آج صبح میں آ رہی تھی اور میرے گھر کے نیچے جو کالج تھا اس پہ کوئی ایونٹ ہو رہا تھا، اور ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میوزک پہ ایک ساتھ انوالو تھے سب. میں یہی سوچ رہی تھی کہ یا اللہ، یہ تیرا کلام کون پڑھے گا؟ اللہ کا کلام پڑھنے والا کوئی ہے ہی نہیں ایسا لگتا ہے. اور جو پڑھ رہے وہ بھی صحیح معنوں میں عمل کر نہیں رہے، اللہ ماشاء اللہ. کچھ لوگ تو ضرور کر رہے ہیں لیکن بہت کم ہے وہ.
وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو ریئل مومن ہوگا نا، جو اصلی مومن ہوگا، وہ ایسا ہو جائے گا جیسے پورے کالے بیل میں ایک سفید بال اس کا، یعنی سارے بال اس کے کالے ہیں بیل کے، ایک سفید بال. مومنین اتنے تھوڑے رہ جائیں گے، اور ایسا واقعی فیل ہوتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ، اور نہ ماریں وہ یعنی عورتیں بِأَرْجُلِهِنَّ اپنے پاؤں کو یعنی زمین پر، لِيُعْلَمَ کہ جان لی جائیں مَا يُخْفِينَ جو وہ چھپاتی ہیں مِن زِینَتِهِنَّ اپنی زینت میں سے. اور وہ اپنے پاؤں مارتی ہوئی نہ چلیں کہ جو وہ اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں اس کو جان لیا جائے. مردوں کو متوجہ کرنے والی چال نہ چلیں. اسی طرح سے جھنکار والی پازیب نہ پہنے. اس میں آپ چوڑیاں بھی کانچ کی لکھ لیں، کانچ کی چوڑیاں بھی بچتی ہیں نا. اور اگر ایسی بھی جولری ہے آپ کے ہاتھوں میں جو بج رہی ہے آپ کے چلنے سے، باہر نکلنے سے، اور وہ متوجہ کر رہی ہے، تو وہ بھی اسی میں ہی آتی ہے. آواز پیدا کرنے والا جوتا استعمال نہ کریں. بہتر ہے کہ آپ شوز کو پریفر کریں. ہم نے کچھ علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو تھوڑی بہت ہیل ہوتی ہے اس کو عورت پہن سکتی ہے. ہائی ہیلز جو ہوتی ہے نا، وہ تو ویسے بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جوئش عورتوں کی مشابہت ہے، اس لیے اس کو پسند نہیں کیا گیا. اور وہ قد لمبا کرنے کے لیے عموماً عورتیں پہن رہی ہوتی ہیں، اور یہ ایک طرح کا دھوکہ ہوتا ہے. عورتیں یہ بتانا چاہ رہی ہوتی ہیں کہ میرا قد بہت لمبا ہے، ہوتا نہیں. اور وہ تھوڑی دیر میں پتہ بھی چل جاتا ہے. کیسے؟ جوتے اتاریں گے جب. ٹھیک ہے، تو ایسے خواہ اپنے آپ کو خوش نہ کیا کریں فضول کے. کمر پر کتنا بوجھ پڑتا ہے اتنی ہائی ہیلز پہننے سے، اور یہ کٹ کٹ بچتی تو ہیں. تو ایسے آواز کرنے والے جوتے کو آپ استعمال نہیں کر سکتی ہیں اس حکم کے مطابق، اور تیز خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی. پھر اسی طرح سے رستے کے درمیان میں چلنا یہ بھی منع ہے، کیونکہ اس سے بھی عورت ہائی لائٹ ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ رستے کے درمیان چلو، تمہیں رستے کے کناروں پر چلنا چاہیے. اس حکم کے بعد عورت دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی تھی، حتیٰ کہ دیوار کے ساتھ لگ کر چلنے کی وجہ سے اس کا کپڑا دیوار کے ساتھ اٹک جاتا تھا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بالکل کارنر پر چلو، تو عورتیں اتنا کارنر پر چلتی تھیں کہ ان کے کپڑے دیوار میں پھنس جاتے تھے. اور آج کل اگر آپ اتنے کارنر پر چلیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے آلودہ بھی ہو جائیں. تو یہاں اس حصے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عورتوں کو اس انداز میں اپنے پاؤں زمین پر نہیں مارنے چاہیے کہ ان کی مخفی زینت ظاہر ہو جائے. کوئی چھن چھن کرنے والا زیور آپ نہیں پہن سکتی، خوشبو لگا کر باہر نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے، اس میں جو ما یخفین من زینتہن ہے نا، مراد متوجہ کرنے والی چال ہے. اگر میں اس کو شارٹلی آپ کو بتا دوں، پازیب کی جھنکار ہے. آپ اینکلٹ پہنے، منع نہیں ہے، کوشش کریں اس میں بیٹس نہ ہوں. ٹھیک ہے، پہن سکتی ہیں آپ. اور اگر آپ کا عبایا، آپ کا ٹراؤزر اس کو کور کر لیتا ہے تو اٹس اوکے، فائن، کوئی ایشو نہیں ہے. اینکلٹ پہننے سے آپ کو دین منع نہیں کرتا، لیکن اس میں جو چیز منع ہے وہ بتائی جا رہی. اب اگر آپ اس میں گھنگرو لگے ہوئے ہوں اور جا رہی ہوں اور آپ کے قدم جیسے پڑے وہ چھن چھن بجے، آپ کو پتا ہے یہ کن عورتوں کی صفت ہے؟ جو رقاصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے مومنہ عورت کو جو اتنا سیپریٹ کیا گیا ہے نا، ایک ایک چیز اتنی باریکی بتا کے، کہ ان کی جو پریزنس ہے، ان کا جو لک ہے، اور جو جو چیزیں انہوں نے ویئر کی ہوئی ہیں، اس سے کیا پتہ چلے کہ وہ مومنات ہیں. پھر آواز پیدا کرنے والا جوتا، اور اسی طرح سے خوشبو کا استعمال، اور رستے کے درمیان میں چلنا، یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس ممانعت میں ہر وہ چھپی ہوئی زینت داخل ہے جو حرکت کرنے سے ظاہر ہو جائے. اسی زمن میں عورت کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ اس کی خوشبو کو محسوس کریں. زمانہ جاہلیت میں رواج تھا کہ عورت جب راستے میں چلتی
اور اس نے پاؤں میں پازیب پہنی ہوتی جس کی آواز سنائی نہ دیتی تو وہ اپنے پاؤں زمین پر اس طرح مارتی جس سے مردوں کو پازیب کی جھنکار سنائی دیتی، تو اللہ تعالیٰ نے مومن عورتوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا. یعنی اگر کوئی متوجہ نہیں ہوتا تھا تو وہ پاؤں مار مار کے چلتی تھی. ویسے آپ کو پتہ ہے عورت کی جو چال ہے نا اس میں بھی اٹریکشن ہے، تو آپ کو باوقار انداز میں اپنی چال کو مینٹین کرنا ہے. وہ جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے بچیاں چل رہی ہوتی ہیں، کسی کی مجبوری ہے اور بات ہے کہ وہ خود سے نہیں چل پا رہا اور اس نے کسی کا ہاتھ تھاما ہوا ہے تو اور بات ہے، تو اس کی چال آپ کو بتائے گی کہ یہ بیمار ہے، ٹھیک ہے. لیکن ویسے ہی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلنا اور لہک لہک کے باتیں کرتے ہوئے چلنا اور چال میں بھی نزاکت اختیار کرنا، یہ مومنہ لڑکیوں کی صفات نہیں ہے. سوری ٹو سے یہ وہ عورتوں کی صفات ہیں جو جسم فروشی کا کام کرتی ہیں. اچھے عزت دار گھرانوں کی بچیاں ایسے نہیں چلتی. اور جو پرفیوم لگا کے نکلنا ہے اس پر تو بڑی سخت وعید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کسی قوم کے پاس گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو پا لیں، یعنی اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کی لگائی ہوئی خوشبو سے متوجہ ہوں، تو وہ ایسی اور ایسی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات کی. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کسی خوشبو کی دھونی لے، عربوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اود جلاتے اور پھر عورتیں جو ہیں اپنے لباس کے اندر اس کو لے لیتی ہیں، اس کا دھواں ان کی باڈی پر اور ان کے کپڑوں پر لگتا ہے اور اس سے وہ معطر ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت کسی خوشبو کی دھونی لے تو وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شریک نہ ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اگر اس کو آنا ہے باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تو وہ پرفیوم کا استعمال نہیں کر سکتی ہے، وہ زینت کا اظہار نہیں کر سکتی. آج آپ دیکھیے مسجد جاتی ہیں عورتیں اور ان کو روکا جائے کہ آپ اس طریقے سے بن سنور کے نہ جائیں، پرفیوم استعمال کر کے نہ جائیں، تو کہ آپ مسجد جانے سے روکتے ہیں. تو بھئی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ یہ عورتیں اس طریقے سے مسجد میں آئیں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آنے نہ دیتے. اس طرح سے منع فرمایا نا اس حدیث میں کہ اگر پرفیوم لگا لی ہے آپ نے، اس کا دھواں لے لیا ہے اپنے اندر، تو آپ میں سے ڈیفینیٹلی خوشبو آئے گی، تو آپ مت آنا مسجد، نہیں آنا عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے. اب آپ ایسے ابایاز اور ایسے کلرز پہنے ابایاز کے جس میں اتنی اٹریکشن ہو، اول تو وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. سادے کپڑے کا کلر ابایا پہن سکتے لیکن کلرز بھی تو پھر ڈارکر ہو نا، جس میں آپ ریڈ کلر کا ابایا پہنیں گی تو ہائی لائٹ تو ہوں گی، یلو کلر کا ابایا پہنیں گی، اورنج کلر کا ابایا پہنیں گی. کچھ کلرز تو واضح ہوتے ہیں کہ اس کا ابایا کسی صورت مناسب نہیں لگتا. اور جو علماء کہتے ہیں نا کہ بیسٹ ہے بلیک کلر ابایا کا، واقعی یہ بات ہے، کیونکہ اس میں اتنی زیادہ زینت نہیں فیل ہوتی. لیکن اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ابایا کا کلر صرف بلیک ہی ہونا چاہیے. ہر جگہ کے مختلف کلچرز ہیں، کسی ملک کا کیا کلچر ہے. پھر علماء ایٹ دی اینڈ یہی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے عورت اگر پوری طرح سے کورڈ ہے اور اس نے بھڑکیلے کلر کے ابایا کو نہیں پہنا ہوا یا بھڑکیلے کلر کی چادر کو نہیں پہنا ہوا تو اٹس اوکے، فائن، کوئی ایشو نہیں ہے. تو اس صورتحال میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس طریقے سے مسجد جائیں کہ جس میں حجاب کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. اگر آپ کو پرفیوم یوز کرنی ہے آپ مسجد میں چلی جائیں، اور اگر عورتوں کا پورشن بالکل الگ ہے تو وہاں جا کر خوشبو کا اہتمام کر لیں. اور ویسے بھی آج کل کی خوشبویاں مہنگی سے مہنگی خرید لیں، وہ تھوڑی دیر ہی لاسٹنگ کرتی ہیں، پھر اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو اٹس اوکے، فائن. جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں گی تو اس خوشبو نے ادھر ادھر ہی ہو جانا ہے، پھر باقی نہیں رہتی وہ. ٹھیک ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مومن عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے آتی تو وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی تھی، اور پھر نماز کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتی تو بھی اندھیرے کی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا. اسے بخاری نے روایت کی. اس حدیث پر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، پوری طرح سے عورت جو ہے وہ ایک شامیانے میں جیسے بند ہے، کوئی اس کو پہچان ہی نہیں پا رہا. ٹھیک ہے. ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت ساری ہی پردہ ہے، جب یہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف جھانکتا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے، کیونکہ شیطان کو عورت کو اپنا ٹول بنانا ہے. اگر بے پردہ نکلی ہے تو آبویسلی وہ اس کا اعلی کار بنے گی، جس کو وہ استعمال کرتا ہے مردوں کو متوجہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے، اور عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ اسے سنن ترمذی نے روایت کیا۔ پرفیوم لگا کے اگر کوئی عورت باہر نکلی ہے تو وہ زانیہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زینت کو غیر جگہ ظاہر کرنے والی عورت کی مثال قیامت کے دن اس اندھیرے جیسی ہے جس میں نور نہ ہو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ سورہ نور میں یہ حکم اترا ہے، اگر آپ اور میں بغیر حجاب کے نکلتے ہیں، اپنی زینت کو غیر جگہ ظاہر کرتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہماری پرسنالٹی اندھیرے جیسی ہوگی، اس میں کوئی نور نہیں ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے پولیس صراط پار کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ نور چاہیے۔ جتنا حجاب میں پکی ہوں گی اتنی پر نور ہوں گے انشاءاللہ، جتنا حجاب میں پکی ہوں گی۔ اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلے تو وہ زانیہ ہے، اسے چاہیے کہ گھر واپس آ کر غسل کرے، جیسے فزیکل ریلیشن شپ کے بعد غسل ہوتا ہے نا، غسل کرے۔ ایسی حدیثیں سن کر بھی ڈر نہیں لگتا ہے نا۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر عورت کو خوشبو استعمال کرنی ہے، جب آپ نہاتی ہیں، شاور لیتی ہیں، نہانے کے بعد آپ اپنے جسم کو معطر کریں، پھر آپ اس کے اوپر جب کپڑے پہنیں گی، اور پھر اس کے بعد جب آپ عبایا پہنیں گی، اسکارف پہنیں گی، اور تھوڑے وقت کے بعد آپ گھر سے نکلیں گی، تو آپ کی پھر خوشبو کسی کو نہیں آئے گی۔ یہ جو نکلتے وقت اسپرے کرنا ہے نا پرفیوم کا، یہ غلط ہے۔ اس خوشبو نے لا محالہ پھیلنا ہے۔ بعض دفعہ میں اپنے اپارٹمنٹ کی لفٹ میں داخل ہوتی ہوں نا، تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے پورے لفٹ میں۔ اب اگر کوئی مرد اترا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو لگا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی عورت اتری ہے تو میں یہ سوچتی رہ جاتی ہوں کہ یا اللہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور کچھ عورتیں تو اتنی پرفیوم لگا کے نکلتی ہیں کہ جب گزرتی ہیں نا، آپ کے گھر کی گیٹ کے آگے سے بھی گزری ہے نا، تو بھی خوشبو گھر کے اندر تک آتی ہے۔ اب یہاں تک تو یہ سارے احکامات ہیں جس میں زینت کا اظہار کہاں کہاں عورت کر سکتی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب محرم رشتوں کے سامنے ایک ہی طرح کی زینت اختیار کی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ زینت کو ظاہر کرنے کے بھی درجے ہیں۔ سب سے پہلے شوہر، جس کے سامنے سب سے زیادہ عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے، بلکہ عورت کی زینت ہے ہی شوہر کے لیے۔ پھر والد یعنی باپ کے سامنے جو سب سے اعلیٰ درجے کا محرم ہے، پھر بیٹے، پھر شوہروں کے بیٹے، پھر بھائی آتے ہیں۔ بھائیوں کے سامنے بھی ایک شرم و حیا کے تقاضے کی وجہ سے خود کو کور کیا جانا چاہیے۔ اور آج کل تو بھائی بہن اتنے فرینک ہوتے ہیں اور اس طرح سے ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ کہیں سے نہیں لگتا کہ کچھ لحاظ باقی ہے۔ اور کچھ ٹائم پہلے ایک بھائی بہن کا انٹرویو میں نے پڑھا تھا جو بہت مشہور سنگر تھے، تو اس میں بھائی نے کہا تھا کہ اگر میری یہ بہن نہ ہوتی نا تو میں اسے شادی کر لیتا۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ عورتوں کے سامنے بھی نارملی اپنی زینت کا اظہار کر سکتی جس میں وہ پروکار لگے۔ بالفرض اگر ہم عورتوں کی گیدرنگ میں ہیں تو ہمارے کپڑے ساتر ہونے چاہیے۔ ہم سی تھرو کپڑے نہیں پہن سکتے، ہم باریک کپڑے نہیں پہن سکتے، ہم تنگ لباس نہیں پہن سکتے۔ ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کی اور جو احکامات اللہ نے ہمارے لیے اتارے ہیں سورہ نور میں، اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں، 100% اپنا دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی پرسنالٹی میں ایسا وقار اور روب ڈال دے گا کہ جہاں سے بھی آپ گزریں گے لوگ آپ کے اس ایمانی روب کو محسوس کریں گے۔ اگر تو ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے اس کے احکامات کو فالو کرتے ہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی شخصیت کو پروکار کر دے گا، باروب کر دے گا، اور ایسی ہر جگہ عزت ہوگی آپ کی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہر جگہ آپ کی عزت ہوگی۔ اور اگر ہم بے حجاب ہوں گے یا حجاب کرتے ہوئے کوتاہیاں کریں گے تو پھر اللہ ہمیں رسوا بھی ایسا ہی کرے گا۔ ہم اللہ کی نظروں میں تو کوئی عزت نہیں بنا سکیں گے، پھر کیا ہم لوگوں کی نظروں میں عزت بنائیں گے؟
حجاب ہماری پہچان ہے، حجاب ہماری حفاظت کا سبب ہے. ہمیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے آپ کو کور کرنا ہے اور اس میں اپنی شان کو محسوس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے ہی. ایھا المؤمنون، اے مومنو. اب آپ دیکھیں یہاں پر مرد اور عورتوں کو الگ الگ مخاطب نہیں کیا گیا، سارے مومنوں کو ایک ساتھ مخاطب کیا گیا. سارے مرد، ساری عورتیں جو مومن ہیں اللہ کے حضور توبہ کریں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. اگر کوئی بے پردگی ہو گئی ہے ماضی میں، کوئی نظر بازی ہو گئی ہے مردوں سے یا عورتوں سے، معافی مانگے اللہ سے. یا پھر آپ نے کوئی کوشش کی ہے اور اس کوشش میں بھی آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ کے حضور معافی مانگے. ہو جاتا ہے نا ماضی میں کبھی کسی وقت زینت کا اظہار ہو گیا، ہم نے لمٹس کو کراس کر لیا، ہو سکتا ہے. کچھ چیزیں تو یاد ہیں، کچھ چیزیں یاد نہیں ہیں، اللہ اس کے لیے ہمیں معاف کرے. تو سب غلطیوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور توبہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی مرضی کے کام کرتا جائے اور پھر کہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. یہ توبہ کا مذاق بنانا ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے توبۃ النصوح کی بات ہو رہی ہے، سچی توبہ کی بات ہو رہی ہے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ. اور اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ معاف کرنے پر قادر ہے اگر تو سچی توبہ کی گئی ہے. اور آپ کا عمل اس توبہ کو ڈیفائن بھی کرے گا، آپ کا عمل اس توبہ کی تصدیق بھی کرے گا. اور فلاح کیا ہے؟ مکروہ سے نجات اور مطلوب کو پا لینا. مکروہ سے نجات یعنی جہنم سے خلاصی، جان چھوٹی جہنم سے، اور جنت میں داخلہ. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. آپ کو یاد ہے اس پارے کی پہلی آیت قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پا گئے مومن. دوبارہ سے مومنین کو میسج دیا جا رہا ہے توبہ کرو. ہر غلطی کے ساتھ توبہ کو لگا دو، سچی توبہ کو لگا دو. آئندہ اس کو نہ کرو، کیونکہ پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار توبہ ہے، سچی توبہ ہے. آئندہ نہ کرنے کا عہد سچی توبہ ہے. اسی طرح اپنی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کرنا سچی توبہ ہے. اور اپنی لغزشوں، اپنی غلطیوں سے توبہ کریں جو پردے کے معاملے میں ہم سے اب تک ہوتی رہی ہیں. ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں ہم یہ غلطیاں کر چکے ہیں. کچھ یاد ہیں، کچھ یاد نہیں ہیں. اسپیشلی میں عورتوں سے مخاطب ہوں اور مردوں میں سے بھی جن سے جو غلطیاں ہوئی ہیں تو وہ معافی مانگے. آئندہ کے لیے یعنی آئندہ زندگی کے لیے اپنے طرز عمل کی اصلاح ان ہدایات کے مطابق کریں، ان انسٹرکشنز کے مطابق کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس قرآن میں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں بھی ہم نے اس تفسیر میں پڑھی. اس کے مطابق اپنے آپ کو مولڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ. سورہ شورى میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان سے درگزر فرماتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں. بخاری کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں تھا اتنی بار استغفار کرتے تھے کہ انسان تو اپنی خواہشات پر پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا دل جو چاہتا ہے بس وہ ہو جائے، اس میں وہ خوش زیادہ رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے پاس ایک وادی سونے کی ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس 2 وادیاں ہوں. یہ حدیث ہم پڑھ بھی چکے ہیں بارہا. اور اس کا منہ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. اور اللہ تعالیٰ اس پر رجوع فرماتا ہے، یعنی مہربانی فرماتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یعنی اللہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے. اس حدیث کا اینڈ اس طرح سے کیا گیا. یعنی آپ کی اور میری خواہشات تو ان لمیٹڈ ہیں اور ہر خواہش کے بارے میں ہمارا دل چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے، لیکن دیکھیں ہر خواہش اکارڈنگ ٹو شریعہ نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو کنٹرول کرنے کی بہت ضرورت ہے. اس حدیث میں ایک ایگزامپل کے ذریعے اس کو سمجھایا گیا کہ ایک وادی بھی مل جائے گی نا سونے کی، دوسری کی خواہش کرے گا، جب مرے گا اور قبر کی مٹی اس پر پڑے گی نا تو ہی اس کا منہ بند ہوگا، ورنہ نہیں.
لیکن یہ کہ اللہ رجوع کرتا ہے اس کی طرف جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہاں الحمدللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوا. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جی جو ہم نے اتنی ڈیٹیلز پڑھی کہ ہم نے اپنے آپ کو کس طرح سے کور رکھنا ہے، تو حجاب کے 6 پوائنٹس اگر آپ کنکلوژن کے طور پر لے لیں کہ سطر کے احکام مرد اور عورت دونوں کے لیے. ٹھیک ہے، سطر جو مرد کا ہے وہ ناف سے گھٹنے تک اور عورت کا سطر گردن سے ٹخنے تک، لیکن حجاب کا حکم عورت کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. اچھا، اس پر آپ ناراض بھی نہ ہوں کہ مردوں کو تو اللہ تعالیٰ نے حجاب کا حکم ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 طرح کی مختلف جنس اللہ نے بنائی ہیں، مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ. احکامات کے حوالے سے بہت ساری چیزوں میں یہ مختلف ہیں، تو کسی ایک بات کو لے کر کرٹیسائز کرنا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا، کپڑے باریک نہ ہوں، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. اسی طرح سے کپڑے چست نہ ہوں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. پھر یہ کہ کپڑے بھڑکیلے نہ ہوں، ٹھیک ہے، کہ دوسرا اٹریکٹ ہو، یہ بھی بات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. اسی طرح دوسرے مذہب کی نشانی والے کپڑے نہ پہنے، یہ بھی بات مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ مرد عورتوں والے اور عورتیں مردوں والے کپڑے نہیں پہن سکتی. ایک بہت اہم بات جو آپ کو بتاؤں کہ بہت سی جگہوں پر خواتین کو چہرہ ڈھانپنے کے حوالے سے بہت پرابلم ہوتی ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر خواتین کو فیس کور کرنے کی آفیشیلی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور اگر وہ فیس کور کرتی ہیں تو ان کو بہت سارے گورنمنٹ لیول پر مسئلے مسائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس طرح کے عبائے بھی نہیں پہن سکتی جیسے ہم پہنتے ہیں. ان ممالک میں جیسے عبائے خواتین پہنتی ہیں
ہمارے یہاں کی عورتیں اگر وہاں چلی جائیں تو ان کو بھی ویسے ہی عبائے پہننے پڑ جاتے ہیں تاکہ وہ بالکل یونیک نہ ہوں اور اس طرح سے ہائی لائٹڈ نہ ہوں. ٹھیک ہے, تو ایسی صورت میں وہ وہاں کے کلچر کے مطابق عبایاس پہن سکتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسکارف پہن سکتی ہیں, بڑا اسکارف ہو, اچھے سے نماز کی طرح جیسے ہم چادر باندھتے ہیں اپنے دوپٹے کو باندھ لیں. اور اگر وہ نقاب نہیں لگا سکتی ہیں تو آج کل ماسک کی اپرچونٹی بھی خواتین کو مل گئی ہے, لیکن اگر وہ بھی پاسبل نہیں ہے تو اس صورتحال میں کسی بھی قسم کی زینت چہرے پر نہیں لگائیں گی اور اپنے آپ کو ہائی لائٹ ہونے سے بچائیں گی, اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کریں گی کہ ہم چہرہ کور نہیں کر پا رہی ہیں اپنے ان مسئلے مسائل کی وجہ سے, تو پھر ان کو زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کرنا ہوگا. صورت میں انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. ٹھیک ہے جی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.